یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. قرآن مجید کی یہ جو سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے، اس میں ان افراد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا معاف ہے، اور ان افراد کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جن کو فدیہ دینا ہوتا ہے. سب سے پہلے دو افراد جن کے بارے میں واضح قرآن نے کہا کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی گنتی کو مکمل کریں گے، یعنی ان کے اوپر قضا ہے. یہاں پہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ فمن کان منکم مریضا، کہ جو تم میں سے بیمار ہو، یا کیا ہے او علی سفر، یا سفر کے اوپر ہو، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے فعدۃ من ایام اخر، اس نے دوسرے دنوں میں کیا ہے روزے کو مکمل کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر روزے کی قضا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر ایک کلی عنوان دیا کہ الذین یطیقونہ، کہ وہ لوگ کہ جو روزے کے لیے طاقت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے فدیۃ، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے فدیہ دینا ہوتا ہے. اور یہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ مسکین کا ایک کھانا ہوتا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں کہ جو روزہ اٹھانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور فدیہ دیں گے. اور ان کے بارے میں بعد میں کہا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ اگر یہ فدیہ دیں گے اور نیکی کا کام کریں گے تو یہ ان کی اپنی بھلائی ہے، یعنی یہ نہ سوچیں کہ جی ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کا فائدہ کر رہے ہیں، نہیں، فہو خیر لہ، یہ ان کے اپنے لیے خیر ہے. اور وان تصوموا خیر لکم، اور اگر ان لوگوں کو کہا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ بھی تمہاری کیا اپنی بھلائی کے لیے ہے. یعنی یہ جو تیسری قسم ہے علی الذین یطیقونہ، ان کے پاس دو اختیار قرآن مجید نے دیے. ایک یہ کہ وہ فدیہ دیں، اور دوسرا اختیار کیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو یہ بھی کیا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن شرط کیا ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے میں ان کو مشقت اٹھانی پڑے. یہ نہ ہو کہ مشقت سے ہٹ کے کوئی مرض اور بیماری کا ایشو ہو جائے، کہ یا جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہو جائے کہ جس سے موت واقع ہو سکتی ہے، جو متعذر کے کیا ہے باب میں آتا ہے. اب اگر نہ اس باب میں چلا گیا تو پھر وہ یطیقونہ کے عنوان سے کیا ہے خارج ہو جائے گا. اچھا جی، یہ کتنے لوگ ہیں؟ روایات کے مطابق یہ 5 لوگ کیا اس میں ذکر کیے گئے: الشیخ والشیخۃ وذو العطاش والحامل المقرب والمرضعۃ قلیلۃ اللبن. یہ جو ہے وہ 5 افراد جو ہے وہ روایت میں بیان کیے گئے تھے کہ جن کے بارے میں ہم نے کیا گزشتہ درس میں گفتگو کی ہے. آج کا جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اس بات کے اوپر کرنا ہے کہ ہم نے ان افراد کو دیکھنا ہے کہ جو روزہ چھوڑتے ہیں اور ان کے اوپر فدیہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کن صورتوں میں قضا بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ فدیہ آتا ہے، اور کن صورتوں میں کیا ہے فقط کیا قضا آتی ہے اور فدیہ نہیں آتا. یہ چیزیں انشاءاللہ ہم واضح کیا کریں گے. گزشتہ درس میں جو ہے وہ یہ 7 افراد یہ ہو گئے آیت کے مطابق، اور 2 الگ سے کیا افراد آپ کو بتائے تھے، 9 افراد. ٹوٹل 9 افراد ہم نے گفتگو میں رکھے تھے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کن لوگوں نے فدیہ دینا ہوتا ہے اور کن لوگوں نے فدیہ نہیں دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ آج اس کی دوبارہ دہرائی ہوگی، اور سارے افراد کو ہم کیا کریں گے ایک طرح سے کیا جم کر دیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے. فقہ میں جو ہے وہ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے کفارہ کی اصطلاح اور ایک ہے کس کی فدیہ کی اصطلاح. کفارہ سے مراد تو وہی ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں، یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیونکہ پہلا جو آپشن ہے غلام آزاد کرنے والا وہ کیا ختم ہو چکا ہے. تو وہ کیا کفارہ ہے. کس کا کفارہ؟ ماہ رمضان کا کفارہ. اگر ماہ رمضان کے روزے کی جو قضا انسان ہے، اگر اس کو انسان توڑتا ہے زوال کے بعد، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر وہ نہیں کھلا سکتا تو اس کی جگہ پہ کیا ہے 3 روزے ہیں، یعنی وہی کفارہ ہے جو کفارۃ الیمین ہے، قسم توڑنے کا کیا ہے کفارہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کفارہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے.
فدیہ کے باب میں کیا ہے، قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ فدیہ کا لفظ ہے، اور روایات میں بھی فدیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن کبھی کبھار یہاں سے بھی کفارہ کا لفظ بھی کیا ہے اس میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اکثر طور پہ اس کے لیے کیا لفظ فدیہ استعمال ہوتا ہے۔ اور فدیہ کی مقدار کتنی ہے؟ 750 گرام، یعنی ایک مد ہے، اور ایک مد کی تشخیص کیا دی گئی ہے؟ 750 گرام سے کیا تشخیص دی گئی ہے۔ اچھا، یہ بنیادی چیزیں آپ کی واضح ہیں، تو اب ہم کیا افراد کو تشخیص کرنا ہے، کیا افراد کی شروع کرتے ہیں۔ فدیہ اور قضاء کے احکام عنوان ہے فدیہ، ٹھیک ہے۔ فدیہ میں ہم لکھیں گے کہ جی فدیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مد طعام، ٹھیک ہے جی۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد، ٹھیک ہے، یعنی دو اصطلاحیں ہیں فقہ میں، ایک مد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سا کی، ٹھیک ہے جی۔ سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 مد کا ہوتا ہے، یعنی 4 مد ملیں تو ایک کیا ہوتا ہے؟ سا ہوتا ہے۔ تو سا، ایک سا کہیں یا 4 مد کہیں تو وہ ایک ہی کیا بات ہوتی ہے۔ اس میں کیا فقہا کا اختلاف ہے، جو مرحوم ہو گئے ہیں مرحوم سید سعید الحکیم، ان کے مطابق جو ایک مد ہوتا تھا وہ 900 گرام کا بنتا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو تحقیق کی تھی اپنی کہ 900 گرام کا کیا ایک مد ہوتا ہے۔ سید سیستانی دامت اللہ علیہ اور بہت سارے فقہا کا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں، جو مد آج کل کے دور میں بنے گا وہ کتنا بنے گا؟ 750 گرام بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس تحقیق میں جو اصل اختلاف ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں، معصوم کے زمانے میں جو استعمال ہوتے تھے وزن کے طریقے، ٹھیک ہے، حقۃ النجف، حقۃ المدینہ، اس طریقے سے جسے آج کل حگہ کہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان میں اختلاف ہوتا تھا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور رگی آپ لینے جاتے ہیں، تربوز لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حگہ ب2000، حگہ ب2000 ونص، تو حگہ سے کیا کہتے ہیں؟ حقہ، یعنی حقہ کیا مطلب 4 کلو کا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، دڑی پاکستان میں دڑی کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ وہ حقہ ہے، نہیں حقہ 4 کلو کے استعمال ہوتا ہے، 4 کلو کے استعمال، 4 کلو کے استعمال۔ چلیں بہرحال شادی کریں گے، تربوز خریدیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنے کا ہے۔ اچھا، تو سید سیستانی کے مطابق مد کتنے ہیں؟ 750 گرام کا ہے، اور ایک سا کتنا بنے گا؟ کیونکہ یہ 4 مد کا ہے تو 750 کو اب 4 سے ضرب دیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 300، یعنی 3000۔ 3000 کا کیا مطلب ہے کہ 3 کلو، ٹھیک ہے۔ تو سا 3 کلو کا ہو گیا، اور مد کتنا ہو گیا؟ 750 گرام کا۔ اگر کوئی بندہ احتیاط کرنا چاہے، کیونکہ اس کی تحدید میں اختلاف ہے فقہا کا، اگر کوئی احتیاط کے دامن کو اپنانا چاہے تو وہ 750 کی گرام کتنا اپنائے؟ 900 اپنائے، اور یہاں پہ 3 کلو کی بجائے کتنا اپنائے؟ 3.5 کلو کا اپنائے۔ تو یہ کیا ہے؟ بہترین احتیاط ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے۔ سسٹم واجب نہیں ہے سید سیستانی کے مقلدین کے لیے، لیکن بہرحال اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ جو مد دینا ہوتا ہے ہر روزے کے بدلے مطعم، یہ بعض کا کیا ہوتا ہے؟ سالانہ ہوتا ہے۔ سالانہ کا اصطلاح کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ابھی نہیں دینا، یعنی ابھی اس بندے نے روزے چھوڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس نے بھائی ماہ رمضان ختم ہوا جب بھی روزہ چھوڑا تو شام کو کیا اس کا مد دے دے، نہیں، یہاں پہ پورا سال کیا ہوتا ہے؟ ویٹ ہوتا ہے، انتظار رہتا ہے، پورا سال انتظار رہے گا۔ جب اگلا ماہ رمضان شروع ہوگا تو پھر اس پہ کیا دینا ہوتا ہے؟ گزشتہ ماہ رمضان کا فدیہ کیا نکالنا ہوتا ہے، یعنی کتنا کیا ہے؟ بڑا اس میں گیپ ہے، لہٰذا اس فدیہ کا نام فقہ میں کیا رکھ دیا گیا؟ یعنی سالانہ فدیہ جی۔ سالانہ فدیہ میں پہلا مورد کیا ہے؟ مریض کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مریض کے بارے میں کیا موقف اپنایا کہ جو بندہ مریض ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قضا تو رہے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مریض ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ قضا اس کے اوپر رہے گی، پہلی آپشن یہ ہے گا قضا کا۔ دوسرا آپشن کیا ہے گا کہ قضا بعض کا ساکت ہو جائے گی اور فقط فدیہ آ جائے گا۔ وہ کب؟ کہ جب اس کی مرض پورا سال کیا رہے؟ جاری رہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ مریض تھا، اس کو فرض کریں کہ شوگر کا یا میدے کا ایشو تھا، وہ روزے اس نے نہیں رکھے۔ اب آپ نے کیا کہا کہ بھئی اگر آپ مریض ہیں تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے۔ تو جب دوسرے دن شروع ہوئے، شوال وغیرہ کا مہینہ اور باقی سارے مہینے، تو وہ پھر بھی مریض ہے، وہ کہے کہ پھر میں روزہ رکھوں گا تو پھر بیمار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، مرض میری بڑھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اگلے ماہ رمضان تک وہ کیا رہا؟ مریض رہا۔ جیسے ہی اگلا ماہ رمضان شروع ہوگا تو اس کے لیے جو گزشتہ سال کا جو ماہ رمضان ہے اس کے روزوں کی قضا کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی، قضا ساکت ہو جائے گی، اور اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ فدیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے اوپر قضا کرنی تھی لیکن اس کی مرض کیا ہوگی؟ مستمر ہو گئی، مرض مستمر رہی پورا سال، یعنی پورا سال روزے نہ رکھنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کی مرض تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ سفر تھا یا کوئی اور چکر تھا، وہ یعنی پورے سال میں ایک مہینہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں وہ
کیا کہتے ہیں فزیکل طور پہ یعنی جسمانی طور پہ اس قابل بن سکا ہو کہ وہ کیا ہے روزہ رکھ سکے، ایسی حالت نہیں رہی۔ تو یہ پورا سال گزرنے کے بعد یعنی جب یہ پورا سنہ گزرے گا تو اب اس کے اوپر قضا ساقط ہو جائے گی اور کیا آ جائے گا، فدیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو بندہ مریض ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی، آپ کہیں گے کہ آپ تو ایسے مریض ہیں کہ ہم نے ہر ڈاکٹر سے پوچھ لیا کہ آپ نے پوری زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہونا، کیا کہتے ہیں کہ قبر تک کیا ہے دوائیوں پہ چلنے، یہی ہے نا۔ تو اب آپ کہتے ہیں جب ہمیں یقین ہے کہ بھئی آپ نے تو ٹھیک ہونے نہیں ہے اگلے سال تک، تو لہٰذا ابھی سے فدیہ نکال دو، نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں ٹھیک ہے ہمیں یقین ہے آپ نے ٹھیک نہیں ہونا، بیمار رہنا ہے، لیکن پھر بھی آپ اچھی نیت رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور آپ اس قابل بن جائیں کہ روزے کی کیا کر سکیں، قضا کر سکیں، ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پورا سال کیا اس کا ویٹ میں گزرے گا، پورے سال کے بعد پھر کیا ہے جب اگلا ماہ رمضان شروع ہوگا تو اس کی برفدیہ آئے گا اور قضا کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا مورد ہے مریض کا کہ جس میں پہلے مرحلے پہ قضا آتی ہے، پھر قضا ختم اور پھر کیا آ جاتا ہے، فدیہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے جی، تاخیر والا مورد ہے۔ تاخیر کیا مطلب کہ جس نے روزے کی قضا میں کیا کیا، تاخیر کی ہے، اور تاخیر کرنے کے پیچھے جو سبب بننا ہے وہ غیر المرض ہے، اور جو روزہ چھوڑنے کا سبب تھا وہ بھی کیا ہے، غیر المرض ہے یا مرض ہے۔ اس میں کیا، ہاں اس میں کوئی اس میں تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیں۔ روزہ کسی بھی وجہ سے چھوڑا، لیکن تاخیر جو ہوئی ہے نا اس کے پیچھے جو سبب بننا ہے وہ مرض کے علاوہ بننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اگر مریض کا یہ پہلے سال سے پہلے مر جاتا ہے، 2 سال تک پھر اس کا فدیہ دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ نہیں فدیہ دینا واجب نہیں ہوگا، تو اس پر فدیہ واجب تھا نا، تو سال پورا نہیں ہوا۔ سال پورا نہیں ہوا تو فدیہ واجب ہی نہیں تھا نا۔ اس کے اوپر مریض کے اوپر فدیہ کب واجب ہوتا ہے، جب اگلا سال شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک دقیق نقطہ ہے کہ اگلا سال جیسے شروع ہوگا، فرض کریں کہ اگلے سال کا شعبان شروع ہو گیا نا، 5 شعبان شروع ہوگا اگلے کا، تو پیچھے کتنے بچ جائیں گے، ماہ رمضان میں سے 25 دن بچ جائیں گے۔ 25 کا کیا مطلب ہے، وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن 5 کی وہ کیا ہے، قضا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ 5 کا کیا ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے، یعنی جتنے روزوں کی قضا کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کا وہ کیا ہے، فدیہ دے دے گا، یعنی جس کو جلدی ہے، مثلا 15 شعبان ہوئی تو وہ کتنا فدیہ دے سکتا ہے، 15 روزوں کو فدیہ دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے جب یکم رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر پورے ماہ رمضان کا کیا فدیہ دے سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا یہی بندہ کیا ہے اگلے سال آ جائیں، اگلے کیا چیز، گناہ گار کیا مطلب، فدیہ دینا، نہیں ابھی تاخیر کو نہیں چھڑا، وہ قبلہ صاحب نے سوال کیا مریض کے بارے میں، ادھر ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، ابھی تاخیر کے اوپر ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بات کلیئر ہے یہاں تک انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر یہ بندہ کیا ہے اگلے سال پورا سال مریض رہا، اب یہ اس نے کیا ہے اس طرح پھر روزے نہیں رکھے، جب روزے نہیں رکھے تو دوسرا سال شروع ہوا اور اس میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اوپر کیا ہے ان روزوں کی قضا ہوگی، لیکن جو گزشتہ روزے تھے ان کا فقط کیا رہے گا، فدیہ رہے گا، قضا پھر بھی کیا اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ قضا ختم تو مطلب ختم، اب پورا سال اگر مریض رہا ہے تو قضا ساقط ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اگلے سالوں میں ٹھیک ہو جائے تو وہ کہے کہ 2 سال پہلے جو روزے چھوٹے تھے میں ان کی قضا کرتا ہوں، نہیں، قضا کا آپشن نہیں رہے گا، اسے کہنا پڑے گا کہ بھائی جیبے سے کیا ہے کچھ پیسہ نکالو اور کیا ہے فدیہ اپنا ادا کرو، قضا سے کام نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تاخیر کیا ہے، تاخیر کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان کے اوپر روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، تو یہ چیز واجب نہیں ہے انسان کے اوپر کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کرے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان قضا میں سستی کر سکتا ہے، لیکن اتنی سستی نہیں کر سکتا کہ اسے کہا جائے کہ یہ واجب کی اس کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور یہ واجب کو ادا ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عرفی چیز ہے، یہ کب کہا جائے گا نہیں معلوم۔ بہرحال یعنی یہ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ اگلے ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے ہی کیا ہے قضا کو مکمل کرے، واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے۔ اگر یہ اگلے ماہ رمضان کے روزے سے پہلے روزوں کی قضا مکمل نہیں کرے گا، یعنی اسے کیا کہتے ہیں تاخیر القضا، قضا کو اس نے مؤخر کیا اگلے سال تک، اب اگلے سال مؤخر کرنے کی وجہ سے کیا قضا ساقط ہوگی، کہتے ہیں نہیں قضا ساقط نہیں ہوگی، قضا بھی رہے گی، قضا تو باقی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ کیا آ جائے گا، فدیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہم اسے کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ قضا نہیں کی تو ٹھیک ہے، قضا آپ کے اوپر ہے کھڑی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کیا دینا پڑے گا، فدیہ تو تاخیر بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فدیہ تاخیر بھی کتنا ہے، وہی ایک مدتام ہر روزے کا، ہاں پھر تو فدیہ نہیں ہوگا، پھر فدیہ نہیں ہوگا، ہاں تاخیر المورد نہیں ہے۔ تاخیر المورد کب آئے گا کہ جب نہیں رکھتا،
اچھا اب نہ رکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو سستی ہو سکتی ہے کہ جان بوجھ کے نہیں رکھا، یا بعض کا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مرض کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے، یعنی روزے مرض کی وجہ سے چھوٹے تھے، یہ نہیں ہے کہ اگلے سال وہ مریض رہا، پورا سال مریض نہیں رہا اگلا سال، بلکہ کوئی سفر اس کو پیش آ گیا، ٹھیک ہے، سفر میں رہا، ادھر ادھر جاتا رہا، یا کوئی اور اس طرح کے حالات بنے کہ وہ کیا روزہ نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی وجہ بنے، یعنی مرض کے علاوہ کوئی بھی کیا ہے وجہ اس کی بنے، تو اس کے اوپر کیا آئے گی جناب علی؟ فدیہ و تاخیر اس کے اوپر واجب ہوگا نکالنا، ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہ کیا ہو گیا؟ سالانہ ہو گیا، یعنی اس سالانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اگلے سال جب شروع ہوتا ہے تو پچھلے ماہ رمضان کا فدیہ کیا انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا فدیہ تو تاخیر میں ایک اور نقطہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ تاخیر کرنے سے ایک فدیہ رہتا ہے، بار بار تاخیر کرنے سے ڈبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سال ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں رکھی، دوسرے سال پھر کیا ہے ان روزوں کی قضا نہیں بجا لایا، تیسرے سال پھر نہیں بجا لایا، 3 سال کیا مؤخر کر دیے، تو 3 فدیے نہیں ہوں گے، ایک ہی کیا فدیہ رہے گا یہاں پہ تاخیر کرنے کی وجہ سے، ڈبل نہیں ہوگا یہاں پہ۔ ہاں ایک ہی دفعہ خمس کی طرح کہیں یا کفارے کی طرح کہ کفارہ کیا ہے تکراری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک ہی کفارہ رہتا ہے۔ اچھا جی اب آ جائیں ان لوگوں کے اوپر، یعنی یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ قضا ہوگی بعد میں قضا ساقط ہو جائے گی، تاخیر میں کیا رہے گا؟ نہیں، قضا بھی چلے گی اور قضا کے ساتھ ساتھ کیا فدیہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ روزانہ کے فدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزہ گزر جائے اس کے بعد آپ کیا فدیہ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں فدیہ، تاخیر اس میں بھی کیا کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اتنی نہ کریں کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے واجب ادا کرنے میں کیا سستی کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سے افراد ہیں؟ یہ 3 افراد ہیں، یہ 3 افراد ہیں کہ جن کے اوپر قضا بھی واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ لا یجب القضاء، بلکہ ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ فدیہ دینے ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ شیخ اور ذوالتاج کی جو صورتیں بنیں گی کہ اگر ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو لیکن اس میں حرج اور مشقت ہوتی ہو بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی بیماری کا ایشو نہ ہو، اگر مرض کا ایشو ہوگا تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ مریض والے کھانے میں کیا چلے جائے گی بحث ساری، یعنی بڑھاپا وہ سبب بنے کہ روزے رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، تو پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، روزے کی جگہ پہ کیا ہے فدیہ ادا کریں گے، لیکن اگر روزہ رکھ لیں تو پھر فدیہ سے کیا بچ جائیں گے، روزہ ان کا کیا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ انہیں مشقت کو کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بندے اگر روزہ نہیں رکھتے جی، ہاں زیادہ پیاس بھی اسی میں ہے، شیخ اور ذوالتاج تیسرے زیادہ پیاس والا، اس کے بھی یہی ہے کہ زیادہ پیاس کی وجہ سے روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے کیا مشقت ہے بہت زیادہ، اسے ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، اسے پانی پینا پڑتا ہے بار بار، تو اس کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے مشقت ہوگی تو اس کے اوپر کیا قضا واجب نہیں ہے، فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان لوگوں نے فدیہ دے دیا اور فرض کریں بعد میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو بعد میں بھی قضا کرنا ضروری نہیں ہے اس کی، یعنی فرض کریں ایک تو بیماری کا مسئلہ، بیماری کون سی تھی؟ آتش والی تھی کہ پیاس زیادہ لگتی تھی، گلا خشک رہتا تھا، اس نے کیا ہے ماہ رمضان کا روزے چھوڑ دیے، بعد میں کیا علاج وغیرہ کرایا تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا گلگت بلتستان چلا گیا تو وہاں پہ ویسے یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کا، اتنی سردی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر دوبارہ اس کے اوپر قضا نہیں آئے گی، یعنی اس کے اوپر ایسے نہیں کہ دوبارہ سے یہ کیا کرے قضا کرے، اس کے اوپر کیا رہے گا؟ فدیہ رہے گا، اسے کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ واضح ہے کہ یہ جو 3 افراد ہیں ان کے اوپر قضا نہیں ہوتی، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فدیہ ہوتا ہے، اور یہ فدیہ روزانہ ہوتا ہے۔ روزانہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگلے سال انہیں فدیہ دینا پڑے گا، جیسے روزہ مکمل ہوگا اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، ایڈوانس اس میں نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہماری کیا تحقیق ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی یہ کیا دے 30 روزوں کا فدیہ ایک ساتھ نکال کے دے دیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی نے منسوب کیا ہے کہ بوڑھے اور بوڑھے کے بارے میں مکتب سے یہ جواب آیا ہے کہ یہ لوگ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ بہرحال کنفرم نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں جوان تو ہو نہیں سکتے، ان کے ایڈوانس ہی دے دیں، بہرحال ایڈوانس کا چونکہ کنفرم نہیں ہے تو لہٰذا اسی کے اوپر احتیاط کے اوپر رہیں کہ جو روزہ گزر گیا ہے اسی کا کیا فدیہ بعد میں دیں، ٹھیک ہے، پورا ماہ رمضان گزر جائے تو اس کا ایک ساتھ دے دیں، یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ روزانہ والا، روزانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد الصوم، ٹھیک ہے، یہ بعد انقضاء، گزر جانے کے بعد، یوم الصوم، کہ جو روزے کا دن گزرے گا تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ فدیہ آئے گا، ایڈوانس نہیں آ سکتا، ہاں بعد میں دے سکتے ہیں ماہ رمضان کے بعد، ایڈوانس نہیں چل سکتا۔ ہاں وہ کہے کہ یکم رمضان ہے تو میں اکٹھا، یکم رمضان کو فقط شام کو کیا ہے فقط ایک روزے کا دے سکتا ہے بس، 29 روزوں کا ایڈوانس نہیں دے سکتا، واضح۔
ہاں رمضان کے بعد اکٹھا دیں، یکم شوال ہے تو سارا کیا اکٹھا دے دے فدیہ۔ اچھا جی، دو افراد کیا رہ گئے، الحامل مقرب اور مرضع کی طور، ان کے اوپر قضا بھی رہتی ہے، یجب القضاء اور پلس کیا رہتا ہے، فدیہ رہتا ہے، ڈبل ان کے اوپر کیا ذمہ داری آ جاتی ہے۔ حامل مقرب کون سی خاتون تھی جس کا حمل کیا ہے 8ویں اور 9ویں مہینے کا ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت کے لیے مشکل ہے، اور یا بچے کی کیا صحت کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں روزے کی قضا کرے گی، اور قضا کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیا رہے گا، فدیہ بھی رہے گا۔ اسی طریقے سے جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، اگر روزہ رکھے گی تو بچے کے لیے کیا مشکل بنتی ہے، دودھ تھوڑا ہو جائے گا یا دودھ کے اندر کیا ہے گرمی آ جائے گی، اس کی تاثیر کیا ہے بچے کی صحت کے لیے اچھی نہیں رہے گی، تو یہ بھی کیا ہے روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں اس کے اوپر قضا بھی رہے گی اور ساتھ کیا رہے گا، فدیہ بھی رہے گا۔ اب اگر ایک تو فدیہ ان کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، اب پلس اور فدیہ بھی ان کے اوپر بنیں گے، تاخیر کا بھی بن جائے گا، تاخیر یہاں والا، یعنی اس خاتون نے کیا ہے اگلے سال پھر کیا ہے حاملہ ہو گئی، ٹھیک ہے، قضا کر ہی نہیں سکی، پھر وہی کیس بن گیا دوبارہ، ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہے یہ سسٹم چلتا رہا اس طریقے سے، یعنی وہ روزوں کی قضا ہی نہیں کر سکی، یا قضا کا ٹائم ملا تو قضا اس نے کی نہیں ہے، تاخیر ہوگی۔ اب اس کے اوپر ایک فدیہ وہ والا تھا اور ایک فدیہ کون سا آ جائے گا، تاخیر والا آ جائے گا، یعنی دو فدیہ ہو جائیں گے، مزید تاخیر ہوتی جائے گی تو وہ یہ تاخیر والا فدیہ بڑھے گا نہیں، تو تاخیر والا وہ ایک ہی رہے گا، لیکن وہ جو ماہ رمضان کا ہے وہ فدیہ کیا پلس ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر دو دو تین تین فدیہ بھی کیا ہے کبھی واجب ہو جاتے ہیں، دو واجب ہو جاتے ہیں، تیسرا کیا ہے وہ اگلے ماہ رمضان کا اپنا ہوتا ہے، واضح۔ 2 سال لگاتار روزے قضا ہوں تو یہ 2 سال کے فدیہ تاخیر ہو جائے گا اور قضا بھی رہے گی، اور ہر سال کا جو ماہ رمضان ہے اس کا فدیہ بھی رہے گا، یہ کتنے ہو جائیں گے، 4 فدیہ ہو جائیں گے، 4 فدیہ ہو جائیں گے، 2 مہینے کے روزوں کی قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ذمہ داری بن جائے گی۔ ہاں یہ تاخیر کے لیے دونوں کے لیے، تاخیر کا ہاں ان دونوں کے لیے، ان کے لیے قضا ہی نہیں ہے نا، تاخیر وہاں پہ آئے گی جہاں پہ قضا واجب ہو اور تاخیر کریں قضا میں، وہاں پہ جن کے اوپر قضا ہی واجب نہیں ہے تو وہاں پہ تاخیر فدیہ کا یعنی تاخیر قضا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، موضوع ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، واضح۔ تو اس کے علاوہ جو آپ باقی ہم نے وہ 2 بندے ڈسکس کیے تھے، حرج اور مشقت والے، جس بچی کو کیا کمزوری ہو جاتی ہے اس کے بھی یہ قانون چلے گا کہ ابھی کیا ہے اس نے پانی وغیرہ پی لیا، روزہ تو گزار لیا لیکن قضا رہے گی، لیکن اگر 10 سال کی عمر تک پھر 9 سال والے کی قضا نہیں کرے گی تو فدیہ تاخیر کیا اس کے اوپر آئے گا، 11 سال تک نہیں کرے گی 2 فدیہ تاخیر آ جائیں گے، اس طریقے سے یہ فدیہ کیا ہے ان کے حرج والے اور جو ضرر والے موارد ہیں دیگر ان کے اوپر بھی کیا آتے جائیں گے، واضح یہ بات ساری انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے۔ ہاں گندم، آٹا، کوئی خوراک، دال وغیرہ، چاول، ہاں کھجور، نہیں قیمت نہیں دے سکتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے جی، قیمت اس میں فدیہ میں نہیں دے سکتے، آپ کو خود طعام دینا ہوتا ہے، اور فدیہ میں اشباع بھی نہیں کر سکتے، اشباع کی آپ دعوت کریں فقراء کی، ایک دیگ پکائیں چاولوں کی سب کو کھلا دیں تو یہ آپ یوں بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہر بندے کو آپ نے 750 گرام کیا دینا ہوتا ہے آپ نے، نہیں وہ مستقین کی شرائط ہم ڈسکس کریں گے، اگر این جی اوز کیا ہے قابل اعتماد ہے اور وہ مستقین کی جو شرائط ہیں فقہ میں اس کے مطابق دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں بنیادی شرط کیا مومن ہونا ہے، شیعہ اثنا عشری ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، مد میں ہم نے کہا تھا یہ سہولت ہے کہ سب پورے مہینے کے جو مطعام ہیں وہ 22.5 کلو آٹا بنتا ہے، وہ ایک ہی آپ کیا بندے کو دیتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے۔ کفارہ میں کیا مشکل ہے، کفارہ میں 60 مسکین ہے، 60 مسکین ہے، وہاں پہ آپ کو 60 ہی تلاش کرنا پڑتے ہیں، وہاں پہ یہ ایشو نہیں چل سکتا۔ رمضان میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے نوجوان بھائی روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس یہ امید ہے کہ رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، قضا بھی کرے گا، اس کے پھر روز کے روزے کا بدلے میں فدیہ بھی دے گا؟ نہیں فدیہ کب دے گا، مریض کا کب فدیہ دیتا ہے، ہاں جب سال گزر جائے گا، سال گزر جائے گا اور پورا سال مریض رہے پھر اس کے اوپر کیا ہے فدیہ آئے گا، قضا ساقط ہو جائے گی، پھر قضا ختم۔ یہ صورت آ جائے کہ اگر بھول گیا مثلا کیا بھائی، کہ میں نے روزے کی قضا کرنی، ہاں بھول گیا یہ بھی اس میں آ جائے گی، یعنی بھول جانے کی صورت میں بھی فدیہ تاخیر پڑے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اب تک ہم نے کہا کہ عذر پیش آ گیا، سفر میں رہا، پھر بھی کیا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلا جو ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر،
مسافر کو کیا ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور کل انشاءاللہ مسافر کا پورا سفر کیا مکمل کر لیں گے۔ مسافر کے بارے میں قانون کیا ہے روزے کے اعتبار سے؟ وہ ایک روایت کے جملے بھی اس طریقے سے ہیں کہ جب بھی آپ قصر کریں گے تو روزہ بھی قصر ہوگا، اور جب بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے تو روزہ بھی کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ یعنی بالکل کیا چلتا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز قصر ہو رہی ہے جن شرائط کے اوپر، انہی شرائط کے اوپر روزہ بھی کیا قصر ہو جائے گا، اور جن شرائط کے اوپر نماز پوری ہے انہی کے اوپر روزہ بھی کیا رہے گا، انسان کا پورا رہے گا۔ یہ قانون کیا کلی ہے، لیکن اس کی کیا ہے، استثنائیات ہیں، الا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ پہلے ہم قانون دیں گے، قانون ہمارے سامنے کیا آئے گا یہاں پہ، کہ لازمہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمے کا قانون ہے۔ کس میں لازمہ ہے؟ بین قصر الصلاۃ و قصر الصوم، اسی طریقے سے وہ بین تمام الصلاۃ، اسی طریقے آخر تک آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، لازمے کا ہمارے پاس کیا قانون ہے۔ اس کی کیا لگتی ہیں، استثنائیات لگتی ہیں، الا۔ یعنی الا استثنائیات کیا مطلب ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ نماز قصر ہو رہی ہے لیکن روزہ کیا قصر نہیں ہو رہا، روزہ پورا رہے گا، یا بعض صورتیں ایسی ملیں گی کہ نماز پوری ہو رہی ہے لیکن روزہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ قصر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استثنائیات کو آپ چھوڑ کے یہ قانون کیا آپ چلائیں گے، بھئی ہاں بھی آپ کی نماز قصر ہے یا قصر نہیں ہے، وہ کہ نماز قصر ہے تو آپ سیدھا کہیں گے کہ روزہ بھی آپ کیا نہیں رکھ سکتے۔ اچھا نماز آپ کی اس جگہ پوری ہے یا پوری نہیں ہے، وہ کہے گا نماز میں پوری پڑھتا ہوں، نماز پوری پڑھتے ہیں تو روزہ بھی کیا ہے آپ کو رکھنا پڑے گا۔ سوائے کیا ہے، یہ دو موارد کیا آپ نکال لیں۔ اچھا جی، پہلا مورد کیا ہے اس میں سے نکالیں، السفر بعد الزوال، اگر بعد الزوال سفر رکھیں گے تو یاجب الصوم، روزہ کیا ہے، واجب ہے، لیکن نماز کیا قصر رہے گی۔ یعنی نماز میں یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سفر کریں رات کو کریں، نماز آپ جب بھی سفر کریں گے تو نماز کیا ہے آپ کو کیا پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے طالب علم نہیں کرتے تھے کہ کربلا کے 1 بجے گاڑی نکلتی ہے کربلا کے لیے تو وہ نماز یہاں نہیں پڑھتے کیونکہ 4 اور 4 8 رکعت پڑھنی پڑیں گی، تو وہ کربلا چلے جاتے ہیں تو وہاں کیا 2 جمع 2 4 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سہولت اپناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ چلیں جی امام حسین کی بارگاہ میں نماز کا بڑا ثواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس ذری والے کمرے میں تو جگہ نہیں ملتی کہ جہاں پہ انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ انسان پوری پڑھے یا کیا پڑھے، قصر پڑھے، اتنا رش ہوتا ہے شب جمعہ کو، تو باہری جگہ ملتی ہے تو باہر کیا کرنی پڑتی ہے، قصر کرنی پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال کیا مطلب کہ اب وہ سفر کیا ہو رہا ہے، بعد زوال ہو رہا ہے کربلا کا۔ اب بعد زوال جو سفر کربلا کے لیے کر رہے ہیں تو نماز تو ان کو سہولت مل جائے گی لیکن روزے میں سہولت نہیں ملے گی، روزہ کیا انہیں رکھنا پڑے گا۔ اب وہ یہاں پہ کہیں گے بھی یہ تو قانون تھا کہ کلما قصرت صلاۃ، ٹھیک ہے، فقصر الصوم، کہ جب بھی آپ نماز کو قصر کرتے ہیں تو روزے کی بھی قصر کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم نماز کو تو قصر کر رہے ہیں تو روزہ بھی قصر کریں، ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ آپ کا آپشن کیا ختم ہو گیا کیونکہ روزے کے بعد میں یہ کیا استثناء موجود ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت کے وہ جگہیں کہ جہاں پہ نماز کیا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے باوجود اس کے کہ انسان مسافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا نماز کہاں پہ پوری ہوتی ہے، نماز کے لیے کوفہ میں، کوفہ آپ لے لیں، کوفہ پورا شہر کوفہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرات اوسط ہاسپٹل میں کسی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی نماز کیا ہے وہاں پہ فرض نہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ 22 کلومیٹر ہی نہیں بنتا نا نجف والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے لیے بات ہو گئی کوفہ والی، یعنی جو لوگ بغداد سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو زیارات والے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بات ہوگی۔ اب یہ لوگ کیا ہے جب کوفہ جائیں گے یا امام حسین علیہ السلام کی ذری والے کمرے میں جگہ مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو وہاں پہ ان کی نماز کیا ہے، اختیار ہے انہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ پوری پڑھیں، اختیار ہے، پوری پڑھ سکتے ہیں، تو نماز تو وہاں پہ پوری ہو جائے گی لیکن روزے میں یہ اختیار نہیں رہے گا، روزہ پھر بھی وہاں پہ کیا رہے گا، قصر رہے گا، یعنی روزہ کیا رہے گا یہاں پر قصر رہ جائے گا۔ تو یہ دو کیا ہیں ہمارے پاس استثناء آئے ہیں، ان دو استثناءات کو نکال کے باقی صورتوں میں آپ کیا کہتے ہیں جی، یہ لازمہ کیا ہمارے پاس باقی رہے گا۔ ایک تیسرا استثناء بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر مگر شرائط کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کب ہے کہ ایک انسان اگر زوال سے پہلے سفر کرے، ٹھیک ہے جی، زوال سے پہلے جب انسان سفر کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ سفر کے دوران کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا پی سکتا، کھا پی سکتا ہے، کیونکہ سفر جو زوال سے پہلے والا ہے اس میں روزے کی نیت ہی نہیں کر سکتا،
یعنی انسان یہ کہ جی میں زوال سے پہلے سفر کر رہا ہوں تو میں روزے کی نیت کروں، نیت نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح موقف دے دیا، روایات میں واضح آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی تنگی کی اور مشقت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ایک قانون آ گیا۔ اچھا اب یہ کھانا پینا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، ہاں وہ شرط ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا کیا شرط نہیں ہے، لیکن اگر یہ بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی مفطر کے ارتکاب نہیں کرتا اور زوال سے پہلے اپنے وطن واپس آ جاتا ہے، نجف واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کے لیے کیا ہے، احتیاط واجب کے طور پہ روزے کی نیت کرنا کیا واجب ہو جائے گا، یہ روزہ کیا کرے گا، پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس استثناء کو ہم کیا رکھیں گے کہ سفر قبل زوال کیا ہے، سفر کے دوران کھانے پینے کی اجازت تھی، اگر کھا پی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھنا تھا، لیکن اس نے کھایا پیا نہیں ہے، ارتکاب مفطر کا ارتکاب نہیں کیا اور زوال سے پہلے اپنے کیا شہر میں پہنچ گیا، تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ روزے کی کیا کرے، نیت کرے۔ اور یہ نیت کی جب ہم بحث روزے کی کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کیا ہوتی ہے، فجر صادق سے ہے، تو وہاں پہ ایک استثناء اس کا بھی آتا ہے، مسافر کا استثناء آتا ہے کہ وہ مسافر کہ جس نے زوال سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اگر وہ اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پہ اس نے نماز پوری پڑھنی ہے، 10 دن مثلا وہاں پہ رہنا ہے، تو اس مسافر کے اوپر ضروری ہے کہ زوال سے پہلے اگر پہنچ جائے تو روزے کی نیت کر لے، یہ روزے کی نیت کرنے اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مریض اور بیمار ہے، ٹھیک ہے، صبح مریض تھا، 8-10 بجے اسے پتہ چلا کہ بھئی یہ ایسی مرض نہیں ہے کہ جس سے روزہ نہ رکھ سکوں، تو اگرچہ 10 بجے اسے پتہ چلا، اگر کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کیا ہے، اس کے اوپر کرنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو واضح ہے، یعنی یہ کچھ کیا شرائط آتی ہیں۔ تو لہٰذا تیسرے مفطر کو آپ کیا ہے اپنے الفاظ میں لکھ لیں کہ قبل زوال سفر کیا، سفر کے دوران کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور قبل زوال ہی کیا ہے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ نماز پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ استثناء لیں، یہ ایک اضافی حکم کر لیں، جو بھی ہے بہرحال یہ کیا ذہن میں رہے۔ اس پہ جو ہے قضا کفارہ فدیہ کچھ بھی نہیں ہے کس کے اوپر؟ یہ جو تیسری جو ہے قبل زوال ہو کے واپس بھی آ گئے، ہاں نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اس میں فقط نیت کا کیا ہوگا، چکر ہوگا، دیکھیں نیت کی ہم یہ بحث یوں کریں گے یہاں پہ۔ مثلا کربلا میں ہمیں کیا ہے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ رات کو کربلا نکلتے ہیں ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اب رات کو جب وہاں پہ نکلے، رات حرم وغیرہ میں رہے، تو صبح وہاں سے سحری وغیرہ کھا کے نماز فجر پڑھ کے وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ نماز فجر کے دوران نکل رہے ہیں تو کیا ہم وہاں روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ کربلا میں ہم مسافر ہیں، ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھے ہاں بھی قبلہ صاحب سحری کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ کہے کہ ہاں جی میں روزہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ نجف میں 8 بجے پہنچ جاؤں گا۔ ہم کہتے چلیں نجف تو آپ 8 بجے پہنچ جائیں گے، ابھی تو آپ مسافر ہیں، مسافر کے اوپر تو روزہ رکھنا مشروع ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، تو ابھی آپ روزے کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روزے کی نیت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، روزے کے وہ نیت نہیں کرے گا۔ اب اس کے پاس آپشن کیا رہے گا؟ 2 اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسافر ہے، کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مکروہ ہے کھانا پینا، یہ یعنی سید سیستانی نے لکھا کہ مسافر بھی کیا کرے، امساک کرے، امساک اس کے لیے کیا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا خصوصاً پیٹ بھر کے، ہاں کہ یہ لکھا کہ پیٹ بھر کے کھانا پینا یہ اس کے لیے کیا مکروہ قرار دے، تھوڑا بہت کھاتا رہے۔ اب پہلا آپشن کیا تھا کہ کھا پی سکتا تھا، اجازت تھی، اگر کھا پی لیتا تو پھر تو روزہ ختم ہو گیا، نجف 8 بجے پہنچے، 9 بجے پہنچے، جب بھی پہنچے زوال سے پہلے روزہ تو اس کا کیا چلا گیا۔ لیکن اگر کھاتا پیتا نہیں ہے اور روزے کی نیت بھی نہیں کرتا اور نجف کیا زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے 8-9 بجے، تو پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے کہ نجف پہنچتی وہ کیا کر لے، روزے کی نیت کر لے، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹھیک ہو جائے گا اور پورا اسے کرے گا۔ نہیں اگر نجف سے سفر کر کے 6 بجے مثلا نماز پڑھ کے ادھر سے گیا، سحری ادھر کیا ہے، سفر کر کے اور واپس زوال سے پہلے آ یعنی حد رکھ ہاں یہ ابھی ہم نے سوال کیا ڈسکس کیا کہ نجف میں کربلا میں تھا، ابھی آگے والا سوال لیتے ہیں کہ نجف کیا صبح سویرے نکلا سحری کر کے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ 5 بجے گاڑی پہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ جب تک نجف میں وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ سوال ہے، روزہ رکھے گا، سحری کرے گا، یعنی باقاعدہ روزے کی نیت کرے گا، اگرچہ اسے پتہ ہے کہ 6 بجے سفر شروع ہونا ہے۔ جب وہ سفر شروع کرے گا، سفر شروع کرنے کے بعد جب گراج سے یہ حرم والی گاڑیاں نکلیں گی، ٹھیک ہے، سورۃ العشرین کراس کریں گے، تو سورۃ العشرین کراس کرنے کے بعد 1-2 کلومیٹر مزید آگے جائیں گے جہاں سے حد ترخص کیا ہے شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر جب آپ مزید آگے نکلیں گے تو کھانا پینا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ اب اس طالب علم نے کیا کیا، کھایا پیا نہیں، سفر میں کربلا پہنچ گیا، وہاں بھی کھایا پیا نہیں، پھر کیا ہے زیارت وغیرہ کر کے دوبارہ واپس نجف آ گیا اور زوال سے پہلے نجف پہنچ گیا، ابھی تک پورے سفر میں کھایا پیا نہیں ہے،
جیسے نجف پہنچے گا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ کیا روزے کی نیت کر لے، کیونکہ زوال سے پہلے کیا پہنچا ہے۔ جیسے روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے شرعی طور پہ واجب ہے کہ روزے کی نیت کرے۔ یہ پہلے والے مسئلے میں اس کا بھی وہی ہے۔ ہاں سیم ہی رہے گا، سیم ہی رہے گا۔ اور اسی کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ اگر یہ سفر پہ جا رہا ہے تو یہ کھا پی بھی سکتا ہے، کھا پی رہتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، روزے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی ہاں نجف میں کھا پی نہیں سکتا، جب گاڑی میں تھا یا کربلا جب پہنچ گیا وہاں پر یہ کھا پی سکتا تھا۔ ہاں، اور سفر کے دوران روزے کی نیت نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے کہ سفر کے دوران روزے کی نیت نہیں رکھے گا۔ ہاں جی، نہیں جیسے سفر ہی شروع کرے، جیسے گاڑی میں بیٹھے گا سفر شروع ہوگا وہ کیا روزے کی نیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جب سورۃ العشرین پہ پہنچے گا آخر بلد تو وہاں پہ روزے کی نیت وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہیں گے روزے کی نیت، ہاں صرف امساک کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مثلا آپ کو بتائیں کہ ایک ہمارے ساتھ بزرگ تھے کراچی کے، یعنی وہ کسی طالب علم کے والد صاحب تھے، تو کربلا میں جو ہے وہ صبح سحری وغیرہ صاحب نے کی، تو اب جو ہے وہ آ رہے تھے ہم، لیکن وہ مستحب روزے کی بات تھی، شاید 15 شعبان کا موقع تھا کہ کون سا، تو ان کو جو ہے وہ گاڑی میں جب پانی وغیرہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں جی میں روزے سے ہوں، تو میں نے کہا بھی آپ سفر میں آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے، کہتے نہیں میں نے تو روزے کی نیت کر لی ہے، تو میں تو روزہ رکھوں گا آج کے۔ میں نے کہا بھی روزہ رکھیں آپ، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ابھی روزے کی نیت نہ کریں، جب نجف پہنچیں گے پھر کیا روزے کی نیت کریں۔ تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے میں ابھی روزے کی نیت نہ کروں اور نجف جا کے روزے کی نیت کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سفر میں جو ہے وہ روزے کی نیت انسان نہیں کر سکتا، ہاں زوال سے پہلے اگر ایسی جگہ پہنچ جائے تو وہاں پہ کیا روزے کی نیت انسان کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے یہاں پہ اور ایک مسائل آئیں گے جس کو ہم کل ڈسکس کریں گے کہ وطن کی اقسام اور کثیر و سفر کے احکام، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت میں کیا ہے 2-3 دن وطن بھی ہو سکتے ہیں، تو انسان اپنے وطن پہنچا ہے لیکن وہ وطن کیا تھا، اس کا کالج تھا جہاں پہ وہ کالج پڑھتا تھا، اس علاقے میں پہنچ گیا زوال سے پہلے، تو اس کے بھی یہی احکام آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس کی نماز کیا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو روزہ بھی کیا اس کا پورا رہے گا۔ یا ایک کثیر و سفر انسان ہے کہ روز کیا ہے کالج جاتا ہے، مہینے میں کیا ہے 20 سے 22 دن بلکہ 10 دن سے زیادہ کیا جاتا ہے مہینے میں، اور آنے جانے کا سفر کتنا ہے 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یہ کثیر و سفر ہے، تو یہ تو چاہے بعد زوال جائے یا قبل زوال جائے روزہ کیا ہے یہ رکھے گا، اس کا تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بحث ہم کریں گے کہ ایک خاتون ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے اور دوسرے شہر چلی جاتی ہے، جب وہ واپس اپنے والدین کے وطن آئے گی تو وہاں پہ اس کی روزہ کیا پورا ہوگا یا نماز قصر ہوگی، اس کا کیا قانون ہے، اور وطن ایک انسان کا جو والدین کا وطن ہوتا ہے یہ ختم کیسے ہوتا ہے اور یہ ختم کیسے نہیں ہوتا، نیا وطن کیسے بنتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں، اور کثیر و سفر انسان کیسے بنتا ہے، اور کچھ 10 دن کے قیام والی کیا بحث آ جائیں گی۔ عارضی وطن کا کام، ہاں عارضی وطن کیا کام ہو گئے، دائمی وطن، یہ سارے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔